اگر تم کہو گے کہ جو داون گیرا کا تازیہ بنا ہے، ہم کہتے ہیں داون گیرا کا کیا، ہریہر کا کیا، بلاری کا کیا، ہبلی کا کیا، ممبئی کا کیا، دہلی کا کیا، بنارس کا کیا، جو تازیہ امام احمد رضا کے فتاوا پر کھرا اترے اور امام احمد رضا کے فتاواں کے عین مطابق ہو کہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ اصل تازیہ داری تو صرف اتنی ہے کہ روضہ امام عالی مقام کی ہو بہو شکل بناؤ، اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھو۔ تو جس چیز کو کبھی کسی نے ناجائز و حرام ہی نہیں کہا، اب اگر کوئی آ کے یہ کہے زبردستی کہ اسے حرام ثابت کرو تو پاگل کتا کاٹا ہے جو اسے حرام ثابت کرے۔ جب ہم نے کبھی اسے حرام ہی نہیں کہا تو ہماری زبان سے پہلے حرام اگلوا، پھر ہمیں چیلنج دے کر اس پر مناظرہ کریں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ پہلے ہمیں اس پہ حرام بلوا جو اصل تازیہ داری اعلیٰ حضرت کی عبارت، چلو پوری عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں فتاوی رضویہ سے۔ مذاق سمجھا ہے نا دین کو لوگوں نے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کی یہ فتاوی 24ویں جلد ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں تازیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز ہے۔ اصل ہو بہو جیسے میرے آقا امام حسین کا روضہ اقدس ہے ویسی نقل بناؤ۔ بھائی میلاد شریف میں ہم حضور پاک کا مقدس حسین سنہرا گنبد نہیں بناتے، وہ چمکتا ہوا ہرا اور ہرا گنبد نہیں بناتے؟ کیا اسے لے کر ہم گشت کے لیے میلاد کے جلوس میں نہیں نکلتے؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی ہو بہو ویسی نقل بناؤ اور رکھو اپنے گھر میں، رکھو اپنے بڑے مکان و دکان میں۔ بنیت تبرک کون منع کرتا ہے؟ ارے جب نالین شریف مصطفیٰ کے رکھے تو ان کے نانا، ان کے اس عظیم نواسے کے روضے کو رکھنا کب شریعت مصطفیٰ میں منع ہو سکتا ہے؟ جب قدمان نانا جان کے اس مقدس نالین کو امت آج تک سنوار کر دل میں رکھتی ہے اور اپنے گھر و مکان اور ایک دکان اور اپنے کاغذ پر اور اپنے دل کی تختیوں پر مصطفیٰ کریم کے نالین کا نقشہ بنا کے سنوار کے رکھتی ہے، تو شہزادہ گلگوں قبا کا تو وہ روضہ اطہر جس پہ کروڑوں رحمتیں صبح و مساء اتر رہی ہیں، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ رکھنا ناجائز و حرام ہے؟ لیکن اگر تمہیں اتنا ہی ذوق و شوق چڑھا ہے نا تو یہ چیلنج کرو جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر اتنا ہی ذوق و شوق چڑھا ہوا ہے کہ نہیں اتنے فارغ بیٹھے ہیں، فل فری ہیں، نہ حضرت کو کام، نہ فن فجرت کو کچھ کام، نہ بھیا کو کچھ کام، نہ ابا کو کچھ کام، تو پھر چلو ایسے ہی چیلنج دیتے رہیں، سڑک چلتے جو بھی ملا بھائی چیلنج کرو گے ہمارے ساتھ مناظرہ۔ چلو یہ عبارت پہلے سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب جائز ہیں اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، یعنی اس کے جائز ہونے میں بھیا ایک ذرہ برابر شک ہی نہیں ہے، قطعاً جائز کا یہی مطلب ہوا۔ جیسے صدہا سال سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس روضہ مقدس امام الہمام امام عالی مقام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اصل نقل بنا کر کے رکھنا قطعاً جائز ہے، کوئی رتی برابر قباحت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد خود مثال دیتے ہوئے امام کہتے ہیں جیسے صدہا سال سے، سینکڑوں سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتقدین نالین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں، جسے اشباہ امام علامہ تلمسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے، مگر جہال بے خرد نے، اب یہاں سے اصل بات شروع کر رہے ہیں، مگر جہال بے خرد یعنی عقل نہ رکھنے والے جاہلوں نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اصل تھی اسے ختم کر دیا۔ اصل تو اتنی ہی تھی، ہو بہو تم روضہ امام عالی مقام بناؤ، رکھو بنیت تبرک، کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الاما الاما کی صدائیں آنے لگی۔
اول تو نفس تازیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش نئی گڑھت، جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بےہودہ تمتراق، پھر کوچہ بکوچہ دشت بدشت اشاعت غم کے لیے ان کا گشت، اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازشی کی شورش افغانی، کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوگاہ امام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر اس ابرق پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی اردو ہے، ابرق پنی کوئی نہ سمجھ پاوے، یعنی جو ایک دم چمکدار پرت والی چمکتی ہوئی لیس کے ساتھ جو ہم چپکا کر کے امام عالی مقام کا جو ایک دم گولڈن کلر کا شیڈ بناتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت نے اردو کا لفظ استعمال کیا، اسے ابرق پنی، جو چمکتا ہے، جس کو اس کے اوپر جب پٹی باندھتے ہیں۔ حاجت روا جانتا ہے، پھر باقی تماشے باجے تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بےہودہ کھیل، ان سب پر ترا ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل تعزیہ پر کبھی کسی نے حرام نہیں کہا۔ تو حرام کون سا تعزیہ ہے بھائی؟ وہ تعزیہ جو امام عالی مقام کے روضے کو چھوڑ کر کے 10 مالے کی جو بلڈنگ بنا کے لاتے ہیں نا، کہ یہ امام ہمام کی قبر انور ہے، یہ روضے امام عالی مقام ہے، 15 بلڈنگیں، 15 مالے کی بلڈنگیں، 28 اس میں مینارے، 26 قسم کے اس میں خانے، 57 قسم کے اس کے اندر الگ الگ طرح طرح کی اپنی من گڑت بنائی ہوئی جو تراشیں لاتے ہیں۔ مروجہ جسے کہتے ہیں، ایک لفظ سادہ لکھا گیا کہ جو رائج ہے آج کل یہ مروجہ تعزیہ، کہ جو بلڈنگیں بناتے تو ہیں لیکن پھر دل میں یقین یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں آ کر کے ہندوؤں کی طرح اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمارت مجھے دے کچھ، اس پہ فاتحہ پڑھیں، وہاں آ کر کے کھڑے ہو کر چڑھاوے چڑھائیں، عورتوں کو لا کر اپنی ماں بہنوں کو اس کے سامنے چڑھاوے کے لیے کہیں کہ تم بھی یہاں دودھ چڑھا دو، یہاں پر شربت دے دو۔ یہ ساری چیزیں، اس کو علماء نے کہا کہ یہ مروجہ تعزیہ داری، بولو، حرام ہے۔ بلکہ چھوڑو، اصل ہو بہو نقل بنا کر کے بھی اگر کوئی یہ حرکتیں کرے کہ عورتوں کو لا کر وہاں رکھے تو بھی فتح و رضیہ کے نزدیک حرام ہی ہے۔ اگر کوئی اصل ہو بہو تعزیہ شکل اسی روضہ امام الہمام کی لا کر کے رکھے اور عورتوں کو لا کر کہے چڑھاوے چڑھاؤ، پھر سلام وہاں ٹھہر کر کے پڑھے، پھر وہاں رکھ کر کے طواف کرائے، پھر وہاں رکھے ہوئے فاتحہ کرا کر کے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یہ جو ہم نے تعزیہ بنایا ہے، یہ تعزیہ میرا مددگار ہے، یہ ہمیں دے دے، تو تعزیہ کچھ دینے والا نہیں ہے۔ تعزیہ جس ذات کی طرف منسوب ہے، جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، وہ ضرور حاجت روا بن سکتا ہے۔ تو مانگنا تعزیے سے نہیں ہے، مانگنا شہید کرب و بلا سے ہے، مانگنا امام حسین امام الہمام سے ہے۔ تو لہٰذا اگر دم ہے تو یہ چیلنج کرو، جو آج خرافاتی تعزیے چل رہے ہیں اس کو اگر کوئی حلال ثابت کر دے، اس کو اگر کہہ دے کوئی کہ یہ عین مطابق شرع ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ چیلنج قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ بھائی مزار پہ جانا جائز ہے، چلو ایک سادی مثال دے رہا ہوں تمہاری سمجھ کے لیے، مزار پہ جانا جائز ہے نا۔ اب مزار پہ عورتوں کو جانا، مزار پہ جا کر کے ڈھول بجانا، مزار پہ جا کر کے قوالی کرانا، مزار کے عرس پر سندل لے کر کے اتنا سندل ویسٹ کر دینا کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لگتا مزار پہ اتنا سندل ہے اور پورا بہا پڑا رہتا ہے، جو صرف تضییع مال ہے، مال کا ضیاع ہے۔ ارے جو امام ایک چادر مزار پر وہ بھی علامت تشخص کے لیے دے کہ یہ پہچانی جائے دوسری قبروں سے کہ جس پر چادر چڑھی ہوئی ہے وہ اللہ والا ہے، تو تشخص کے لیے جو امام ایک چادر کے لیے کہے، تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ علماء کی زبانی یہی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ سارے خرافات کرنا مزاروں پہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اب کوئی یہ ہمیں چیلنج دے کہ مزار پہ جانا اگر کوئی حرام ثابت کر دے، ہمیں پاگل ہو گیا بھائی، ہم نے یہ کہا ہی نہیں۔ مزار پہ جانا کہاں سے ناجائز و حرام ہو گیا؟ مزار پہ جانا کل بھی جائز تھا، مزار پہ جانا اب بھی جائز ہے، لیکن مزار کے نام پہ جو خرافات مچائے ہیں وہ سارے خرافات کا شریعت، اہل سنت، طریقت و معرفت و حقیقت سے نہ کوئی واسطہ تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟